بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط، اس موضوع کا سبق نمبر 19 آج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے محقق کی خصوصیات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ محقق کے اندر کتنے خصوصیات ہونی چاہیے اور وہ کون سی صفات ہیں، کون سی خاصیتیں ہیں جن سے محقق کو مزین اور متصف ہونا ضروری ہے۔ محقق کی خصوصیات، بلا شبہ تحقیق ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے نتائج، تخلیقات، ایجادات، انکشافات اور نئی چیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے عمل تحقیق کے لیے خدا داد صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک طالب علم اچھا تعلیمی ریکارڈ ہونے کے باوجود تحقیق کے میدان میں مایہ ناز کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور اسی طرح ایک طالب علم کا تعلیمی ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہوتا لیکن تحقیق کی دنیا میں وہ گراں قدر خدمات سر انجام دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی طالب علم میں تحقیق و جستجو کی صلاحیت پائی جائے تو اس کی نشو و نما کرنی چاہیے اور اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے مطلوبہ معیار تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی یہ تحقیق جو ہے، یہ اس عمل کے لیے خدا داد صلاحیت کی ضرورت ہے، ہر ایک کے بس کا کام نہیں تحقیق، کیونکہ تحقیق کے ذریعے ہی نتائج، تخلیقات، ایجادات، انکشافات اور دریافت، یہ تمام چیزیں جو ہے تحقیق سے ہی آتی ہیں۔ اس لیے اس میں ضروری نہیں کہ کوئی آدمی کسی کا تعلیمی ریکارڈ اچھا ہو، جو بہت زیادہ نمبریں لاتا ہو، وہ تحقیق میں بھی بہت ہی اچھا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی تحقیقی نگاہ بہت تیز ہو اور اس کا تعلیمی ریکارڈ اچھا نہ ہو۔ دونوں باتیں ممکن ہیں، لیکن اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے تحقیق کی تو اس کی ہمت افزائی کرنی چاہیے اور اس کی صلاحیت کو اور ابھارنا چاہیے اور اس کو مطلوبہ معیار تک اس کو پہنچانے کی ہر ممکن تعاون کی جانی چاہیے۔ یعنی محقق کی جو خصوصیات میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہے تحقیق میں میلان اور دلچسپی۔ میلان و رغبت تحقیق کی کنجی ہے، اس کے بغیر تحقیق کے میدان میں داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا بہت سا وقت اپنے موضوع کے مطالعہ اور اس سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے پر صرف کرے اور اس موضوع پر لکھی گئی ہر کتاب کو نظر سے گزارنے کی کوشش کرے اور پھر معلومات سے حاصل شدہ معلومات کو اچھی طرح ہضم کرے۔ اپنے موضوع سے متعلق تمام معلومات، اخبار اور تصورات کو واضح کرے تاکہ اس کی تحقیق کے نتائج تعارض اور تناقض سے محفوظ ہو سکیں۔ یعنی محقق کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جس موضوع پہ ریسرچ کر رہا ہے وہ اس کے کا پسندیدہ موضوع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور موضوع کو پسند کرتا تھا اور اسے مل گیا، ذمہ دار کی طرف سے کوئی اور موضوع مل گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں میلان و رغبت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی ایک موضوع سے متعلق مطالعہ بڑھاتا رہے اور اس سے متعلق ہر قسم کی کتابیں پڑھتا رہے تو پھر موضوع سے دلچسپی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے کسی محقق کو چاہیے کہ جب اس کو کوئی موضوع مل جائے تو اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرے اور اس میں خود دلچسپی پیدا کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے متعلق جو معلومات ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس سے متعلق کتابیں پڑھے تو اس موضوع سے دلچسپی ہو جائے گی۔ معلومات جو بھی حاصل ہو اس کو اچھی طرح ہضم کریں اور پھر یعنی اس سے متعلق جتنی ہو سکے ہر قسم کی معلومات کو حاصل کرے، کیونکہ کبھی کبھی معلومات کی کمی کی وجہ سے تحقیق میں تعارض اور تناقض آ جاتا ہے۔
اس تعارض اور تناقض سے محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ہے کہ معلومات مکمل ہونی چاہیے۔ دوسری خصوصیت ہے صبر و تحمل۔ محقق کو بار بار مصادر و مراجع کی طرف رجوع کرنے اور انہیں پڑھنے سے اکتانا اور بیزار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب تک مقصود حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک صبر و تحمل کے ساتھ محنت کرتا رہے۔ اس کا مقصد کم سے کم وقت میں صرف ڈگری کا حصول نہ ہو، بلکہ صبر و تحمل اور وقار و احتیاط کے ساتھ آراستہ ہو، بہتر سے بہتر معلومات و مواد جمع کرنے اور انہیں ترتیب دینے کا اہتمام کرے۔ ہمیشہ اپنی تحقیق کی کمال، تخلیق اور علمی دنیا میں قابل قدر اضافے کی طرف متوجہ رہے، یعنی محقق کو کبھی جلد باز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی مسئلے پہ تحقیق کرتے ہوئے بار بار اسے کتابوں کی طرف اور دیگر مصادر و مراجع کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے اکتائے نہیں، بلکہ صبر اور وقار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کام بہت پیشنس سے کرتا رہے۔ تیسری خوبی علمی دیانتداری۔ تحقیق کو ہر طرح کے سرقے سے پاک ہونا چاہیے، اور علمی امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نقل و اقتباس کا حوالہ ضرور دیا جائے، ہر عبارت کو کہنے والے کی طرف منسوب کیا جائے، اور تمام معلومات کا ان کے مؤلفین کی طرف نسبت کرتے ہوئے حاشیہ میں حوالہ دیا جائے۔ نیز عبارت و اقتباس نقل کرتے ہوئے کسی قسم کا التباس، تحریف، زیادتی یا کمی نہ ہو جو عبارت کے مقصود و مطلوب میں خلل و بگاڑ پیدا کرے۔ اس علمی امانت داری سے محرومی ایک بری صفت ہے، اسے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں یہودیوں کا شیوا قرار دیا گیا ہے۔ تواضع اور عاجزی، یہ بھی ایک محقق کی خصوصیت ہے۔ محقق کے لیے ضروری ہے کہ تکبر، غرور اور خود پسندی سے اجتناب کرے، کسی کی آراء و نظریات کو گھٹیا نہ کہے، کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالے، اگرچہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو اور اس کی تنقید یا تبصرہ درست ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی تحقیق کو داغدار بنا دے گا، اس کا علمی مرتبہ گر جائے گا اور قاری اس کی تحقیق کے مطالعے سے متنفر ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی محقق کے اندر تشدد ہو، تکبر ہو، تو قاری جو ہوگا، یعنی اس کو پڑھنے والا جو ہوگا، اس کی تحقیق سے استفادہ کرنا کوئی چاہے گا تو اس کے اس صفت سے، یعنی تکبر کی، خود پسندی کی، تو اس سے متنفر ہو جائے گا، وہ حسب خواہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے محقق کے اندر تواضع اور عاجزی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تحقیق کے آداب اور علمی معروضیت کا خیال رکھا جائے تو محقق ایسی بہت سی غلطیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو تحقیق کے حسن کو پامال کر دیتی۔ نظم و نسق اور ترتیب و تنظیم کی صلاحیت۔ محقق کو اپنے تحقیقی عمل میں منطقی ترتیب اور نظم و نسق کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ اپنی فکر کو منظم و مرتب رکھے اور فکری انتشار کو دور رکھے۔ جب مطالعہ کرے تو اپنے مطالعہ کو کسی ایک مسئلے اور نقطے پر مرکوز رکھے، ایک سے زائد مسائل یا نکات پر بیک وقت غور و فکر نہ کرے، کیونکہ اس طرح سے تمام مسائل کے ضیاع کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے مطالعہ کو کسی ایک مسئلے یا موضوع پر مرکوز رکھے گا تو مطلوبہ نتائج بہترین طریقے سے حاصل کر لے گا۔ اسی طرح جب اپنی معلومات کو ترتیب دینا چاہے اور ابواب و فصول کے مطابق ان معلومات کو تحریر کرنا چاہے تو اس مرحلے پر بھی بڑی احتیاط، تنظیم اور ترتیب کے ساتھ چلے۔ مختلف ابواب و فصول کو بیک وقت تحریر کرنا شروع نہ کر دے، بلکہ ایک ایک فصل کی معلومات مرتب کرے، اور جب تک ایک فصل تحریر کرنے سے مکمل طور پر فارغ نہ ہو جائے دوسری فصل کو ہاتھ نہ لگائے۔ نیز مرحلہ وار اور ترتیب وار خاکہ تحقیق کے مطابق مقالے کو آخری شکل دے۔ اور حاضر دماغی، یہ بھی محقق کی خاصیت ہے کہ ذہانت اور حاضر دماغی، ذہین ہو اور دماغ اس کا حاضر رہے، ایسا نہ کہ مطالعے کے دوران ہی وہ واحد مطلب سب کچھ اس کا دماغ تو غائب ہو بس جسم موجود ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یقینی طور پر ایک ذہین اور روشن دماغ محققی مختلف افکار کو باہم مربوط کر سکتا ہے اور ان کے درمیان موازنہ کی اہلیت رکھتا ہے اور اپنی صلاحیت کی بنا پر درست نتائج حاصل کر سکتا ہے۔
غیر جانبداری اور انصاف پسند. محقق کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذاتی آراء، ذاتی رجحانات و میلانات اور شخصی نظریات و ترجیحات کو بالائے طاق رکھ کر تحقیق کے میدان میں قدم رکھے اور غیر جانبدار ہو کر اپنے موضوع کے بارے میں سوچے. ہاں، اگر کوئی بات اس کے عقیدے کی مسلمات سے متصادم ہو تو اسے دفاع کرنے کا حق حاصل ہے. لہذا محقق کو قوانین بناتے وقت اور نتائج نکالتے وقت عقیدے کی مسلمات سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کوئی جذباتی نہیں بلکہ عقلی و منطقی فیصلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی تحقیق کی بنیاد ذاتی خواہشات پر نہیں ہوتی بلکہ عقل اور دلیل پر ہوا کرتی ہے، اور اسلامی عقیدہ قطعیت اور ثبوت کی اس درجے پر ہے کہ اس کی آراء و نظریات علم منطق اور عقل سلیم سے متصادم نہیں ہو سکتی. یعنی محقق کو یوں تو غیر جانبدار ہونا چاہیے اور انصاف پسند ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی اس دوران تحقیق کوئی ایسی فکر یا کوئی ایسا نظریہ اس کے سامنے آ جائے تو جو نظریہ یا جو فکر اس کے یا اسلامی عقیدے کے جو مسلم عقائد ہیں ان سے متصادم ہو، تو پھر وہ دلائل کی روشنی میں اس فکر اور نظریے کا رد کرے. اس کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں کہ وہ ان کو ایز اٹ ایکسیپٹ کر لے، بلکہ کیونکہ اسلام کی اسلامی جو عقیدے جو ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں ہو سکتے، ان کو ثابت کرے وہ عقل اور منطقی دلائل سے اپنے اسلامی جو مسلم عقائد ہیں ان کو ثابت کرے. مدلل آراء سے اجتناب. محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر مدلل آراء سے اجتناب کرے اور کسی فکر و رائے کے قائلین کی کثرت اور شہرت سے دھوکہ نہ کھا جائے، کیونکہ حق اللہ تو کثرت سے آزاد ہوتا اور کسی چیز کی شہرت اسے غلطی سے معصوم نہیں بنا سکتی. لہذا محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی پڑھے اس میں خوب غور و خوض کرے، مختلف آراء کا موازنہ کرے اور انہیں دلائل و براہین کی کسوٹی پر پرکھے، اور دوسروں کی قائم کردہ آراء کو بغیر سوچے سمجھے تسلیم نہ کر لے بلکہ ان پر بحث و تمحیص کر کے اپنی آراء کا اظہار کرے. اخلاقی اصول پابندی سے مراد یہ ہے کہ محقق اپنی تحقیق کے ذریعے انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی صلاح اور فلاح و بہبود کو مد نظر رکھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی تحقیق کی وجہ سے، یعنی کوئی ایسی تحقیق پیش کر رہا کہ اس تحقیق کی وجہ سے معاشرہ انتشار، فساد اور فرقہ واریت کا شکار ہو جائے، اور نہ ہی محقق کو اپنے تجربات اور سائنسی تحقیقات کو تخریب کاری، خون ریزی اور نسل انسانی کی ہلاکت اور نقصان کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ آج کی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ دنیا کے دانشمند کر رہے ہیں کہ اپنے سائنسی تحقیقات کو معاشرے کے انتشار اور فساد و بگاڑ کی طرف لگا رہے ہیں. رسوخ. قرآن کریم نے علم اور علماء کی تعریف و توصیف کی ہے اور جہالت و جہلہ کو قابل مذمت قرار دیا. محقق کو علم میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے وسیع مطالعہ اور گہرا علم حاصل کرنا چاہیے. نیز علم میں رسوخ ایک ایسی خصوصیت ہے جو محقق میں تواضع پیدا کرتی اور وہ لا علمی اور نامعلوم چیزوں کی حدود پر آ کر رک جاتا ہے. بہترین محقق وہ ہے جو کسی چیز کا مکمل ادراک نہ ہونے کی صورت میں بلا جھجک کہہ دے میں نہیں جانتا. کہ سبق میں ہم نے محقق کی خصوصیات کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے محقق کی خصوصیات کی ایک تمہید سی پڑھی، پھر اس کے بعد ان کی خصوصیات میں سے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ تحقیق میں میلان اور دلچسپی ہونی چاہیے، پھر صبر و تحمل ایک کی خصوصیت ہونی چاہیے، پھر علمی دیانتداری ہونی چاہیے، پھر تواضع اور عاجزی کو پڑھا کہ تواضع اور عاجزی ضروری ہے، نظم و نسق اور ترتیب و تنظیم کو پڑھا، پھر اس کے بعد ذہانت اور حاضر دماغی کا کیا مفہوم ہے اس کو جانا، پھر غیر جانبداری اور انصاف پسندی کس حد تک ہونی چاہیے محقق کے اندر، غیر مدلل آراء سے اجتناب ایک محقق کے لیے ضروری ہے، اس کی تفصیل پڑھی، اخلاقی اصولوں کی پابندی کس درجے تک ہونی چاہیے، پھر سب سے آخر میں پڑھا کہ علم میں رسوخ یہ محقق کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کیونکہ اس کے بغیر تحقیق مکمل اور جامع اور معنی نہیں ہو سکتی.